بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، معدہ اعضائے رئیسہ میں شمار ہوتا ہے۔ معدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی صحت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ اسے حیاتی اعضاء میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اعضائے رئیسہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے، آپ کی خوراک ہضم ہو رہی ہے، تو آپ اچھے بھلے ہیں، آپ صحت مند رہیں گے۔ عام جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کا معدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کے خون کی کمی ہو جائے گی اور بہت سی تکلیفیں آپ کو آ چمٹیں گی۔ لہذا معدہ ایک ایسا عضو رئیس ہے جس کو صحیح رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آئیے میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر آپ اسے استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے معدے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہوگا، آپ کا جسم بھی بالکل صحیح سلامت ہوگا اور ہر قسم کی کمیوں سے پاک رہے گا۔ آئیے نسخے کے اجزاء دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مدار یعنی آگ کے پھول، آپ اس میں ڈنڈیاں شامل نہیں کریں گے، صرف اس کے پھول ہوں گے، چاہے وہ پھول کھلے ہوئے ہو یا بد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے وہ صرف مدار کے پھول لینے ہیں۔ وہ کتنے ہوں گے؟ وہ آپ لیں گے 100 گرام، یعنی مدار کے تازہ پھول جو ہوں گے وہ آپ نے صرف پھول لینے ہیں، ڈنڈیاں شامل نہیں کرنی، وہ آپ نے 100 گرام لینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ ہلدی لیں گے 50 گرام، اور سونف وہ بھی 50 گرام ہوگی، کالی مرچ 10 گرام ہوگی، اور کالا نمک 10 گرام ہوگا، اور گوند کی کر یہ 20 گرام لے لیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ہلدی کو پسوا لینا ہے، اسے پسوا کے لے جائیں گے، کھر میں ڈالیں گے، اور ایک ایک کر کے اس میں آگ کا پھول ڈالتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ایک ایک چٹکی سونف کی ڈالتے جائیں گے، اور ساتھ میں کالی مرچ کا دانہ بھی اس کے ڈالتے جائیں گے۔ سب اس کو کھرل کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ آپ نے اس کو اس قدر کھرل کرنا ہے کہ اس کی پتہ نہ چلے کہ یہ کون کون سی چیزیں ہم نے کھرل کی ہیں۔ اور آخر میں آپ نے اس میں جو ہے وہ کالا نمک جو 10 گرام ہے وہ اس میں ڈالنا ہے، ڈال کے اسے کھرل کر لینا ہے، اور پھر آخر میں سب سے آخر میں آپ اس میں گوند کیکر جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کو کوٹ لیں گے، اور ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا دیں گے اگر اس کی ضرورت پڑے تھے، کیونکہ وہ آگ کے پھول تازہ تھے، ان میں پانی ہوتا ہے، اور باہر سے دوسرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت پڑے گی تو آپ تھوڑا تھوڑا سا اس میں ڈال کے اس کی کٹائی اچھی طرح سے کر لیں گے۔ جب یہ کوٹ لیں گے تو اس کی آپ نے گولیاں بنا لی ہیں چنے کے دانے کے برابر، کیونکہ یہ گولیاں خشک ہو کر کچھ حجم میں کم ہو جاتی ہیں، خشک ہونے پر یہ اپنا جسامت جو ہے اسے کم کر لیتی ہیں۔ یہ آپ نے چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنانی ہیں۔ یہ نسخہ آپ کا تیار ہو گیا۔ جیسا کہ وہ پچھلے نسخے میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ مریض کی کیفیت کیا ہے، آپ یہ اس کو گولیاں کھلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا معدہ صرف یہ قائم رہے گا، اس میں کسی قسم کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اس میں درد نہیں ہوگی، اس میں کھچاؤ نہیں ہوگا، اس میں سختی نہیں ہوگی، جسم نرم ہوگا، معدہ بہت نرم ہوگا، قبض بھی ختم ہو جائے گی، ہاضمہ ٹھیک رہے گا، اور اگر خون میں کسی قسم کی آمیزشیں ہوں گی تو وہ بھی صاف ہو جائیں گی، کیونکہ ہلدی اس میں موجود ہے، وہ خون کو پتلا کر دیتی ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے، اگر عورتوں میں خون حیض کی مقدار زیادہ ہو تو آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے وہ مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر خون بہت زیادہ بہہ رہا ہوگا تو پھر بھی یہ آپ استعمال کریں گے، اس سے وہ معتدل مقدار میں آ جائے گا، یعنی اس کی کثرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کی خاص بات ہے۔ اس کے علاوہ خارش ہو اس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، خون کا گاڑھا پن ہو اس پر کر سکتے ہیں، یورک ایسڈ پر کر سکتے ہیں، کسٹرول پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی خون کو گاڑھا کرنے والی ہیں اس چیزیں ان کے خلاف آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ شیریں مدار
इसमें नहीं है, इसमें आग के फूल हैं, आग के फूल इस्तेमाल करेंगे। और आप जानते हैं कि आग जो है वो सख्त इसाबी है, यानी चौथे दर्जे में एक इसाबी है, और जिसमें रतूबात की कसरत कर देता है। जहाँ खुश्की की अलामत होंगी वहाँ आप बिला झिझक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोली इसकी आपने चने के दाने के बराबर डाली है, जो कि बाद में खुश्क होकर अपना हुजूम कुछ कम कर लेती है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये दूसरा नुस्खा जो मैंने आपको दिया है, ये भी इसी तरह से है, ये भी अक्सीर है, और इस पर आप यानी बिल्कुल इत्मीनान करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मेरे मुताबिक में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।